آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیقی صفات اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے خوبصورت بنایا۔ چنانچہ براء ابن عازب کہتے ہیں کان رسول اللہ احسن الناس وجہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، خوبصورت بنایا، حسین بنایا۔ اسی لیے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خوشی کی حالت میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو آپ استقبال کرتی تو ابو کبیر حزلی کا شعر پڑھ کے آپ استقبال کیا کرتی، اور کیا کہا کرتی؟ فَلَمَّا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسَارِيرِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ، میں جب دیکھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کالے بادلوں کو چیرتا ہوا چاند سامنے آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ان کو اپریشیٹ کیا کہ تو نے کتنی اچھی بات کہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَيَشَاءُ۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا ہے کہ کسی آنکھ نے، میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، روئے زمین پر کسی عورت نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح عیبوں سے پاک بنایا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ ذو الجلال نے آپ کو پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور، آپ کا سر مبارک سیدنا ابو بکر کی ران پہ ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، رات کی چاندنی ہے۔ سیدنا ابو بکر کبھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، اور آخر بول اٹھے اے آسمان کے چاند تجھ میں داغ دھبے ہیں، زمین کے چاند میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ اور راوی روایت کرتی ہیں آپ کے چہرہ انور ایسا تھا وَكَأَنَّ الْقُرْآنَ يُفْتَحُ فِي الرَّحْلِ، جیسے خوبصورت قرآن کا نسخہ کھول کے رحل میں رکھا ہو، اس طرح آپ کا چہرہ انور تھا۔ ابو رمسہ جس کے بیٹے کی آنکھ میں کوئی جچتا نہیں تھا، جس کو بھی دیکھتا کہتا نہیں، ابو رمسہ کہتے ادھر آؤ، آج میں تمہیں ایک ہستی دکھا کے لاؤں، پھر مجھے بتانا تجھے پسند آئی ہے کہ نہیں آئی۔ ابو رمسہ اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں، جب پہلی ہی نظر آپ کے رخ انور پہ پڑی تو اس کی زبان بول اٹھی بغیر سوچے سمجھے، کیا کہتا ہے؟ ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، اس طرح کا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، یہ جھوٹے انسان کیسا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ واقعی سچا نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے دیکھا ہوا نہیں تھا، لوگ کہہ رہے تھے قدیم رسول اللہ، قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی دوڑ کے گیا میں دیکھوں قد انجفل الناس قبلہ الى قبل رسول اللہ، لوگ دوڑ کے جا رہے تھے اللہ کے رسول کی طرف، میری جب پہلی نظر رخ انور پہ پڑی تو میری زبان بول اٹھی واللہ ھذا رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا چہرہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا کسی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربوعا درمیانہ قد تھا، لیس بالطویل البائن، نہ بہت زیادہ لمبا قد، ولا بالقصیر، نہ ہی چھوٹا قد،
وهو إلى الطول أقرب بعيد ما بين المنكبين، آپ کا شان بہترین اور خوبصورت انداز سے اللہ نے بنائے. کس اللحیہ، آپ کی گھنی داڑھی تھی. تعلوه حمرہ اسود شعر اللحی حسن الصغر، آپ کا سفید رنگ تھا جو سرخی مائل تھا. اسود شعر اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک کے بال سیاہ تھے سوائے 13 بالوں کے جو آخری زندگی میں سفید ہو گئے. حسن الصغری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دانت. اہدب اشفار العینین، لمبی پلکوں والے. مفاض الجبین، کشادہ پیشانی والے. یطأ بقدمه جمیعا لیس لها اخمص یقبل جمیعا ویدبر جمیعا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک بہت ہی خوبصورت. اور دوسری روایت میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں فما رأیت شیئا احسن میں نے آج تک فما رأیت لم ار مثله قبل ولا بعد، میں نے آج تک نہ اس سے پہلے ایسا انسان دیکھا ہے نہ اس کے بعد آج تک ایسا انسان دیکھا ہے. شعرہ یضرب منکبیہ، آپ کے سر کے بال کندھے کے برابر. قد رأیتہ فی حلۃ حمراء، میں نے دیکھا کہ آپ نے سرخ رنگ کی چادر لی ہوئی تھی. اور دوسرے صحابی روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، ضلیع الفم، آپ کا کشادہ دہن تھا. اشکل العین، سیاہ آنکھیں جس کی سفیدی میں لمبے سرخ ڈورے تھے. منحوس العقیدین، آپ کے تھوڑے گوشت والی باریک ایڑیاں تھیں. وکان کثیر الشعر اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک کے بال زیادہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں وجہہ مثل السیف، آپ کا چہرہ مبارک تلوار جیسا. قال لا بل كان مستدیرا، گول چہرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل الشمس والقمر، جیسے چاند کا حلقہ ہوتا ہے اور سورج ہے. ورأیت الخاتم عند کتفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. مثل بیضۃ الحمامہ، جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے. اور آپ کے لیے یہ معجزہ ہے، اللہ کے رسول کی دونوں مبارک آنکھیں تھیں جس سے دیکھتے تھے، لیکن نماز کی حالت میں آپ مہر نبوت سے بھی دیکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کان شعرہ دون الجمہ، اللہ کے رسول نے زندگی میں 3 طرح کے بال رکھے، جمہ، لمہ، وفرہ. کانوں کی لو کے برابر، کندھے کے برابر، اور کانوں اور کندھے کے درمیان. کندھوں سے زیادہ بال عورتوں کے ہوتے ہیں. آپ نے مانگ نکالی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صدعت من یافوخہ وارسل ناصیتہ بین عینی، میں جب آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی تو میں آپ کے ناک مبارک کے سامنے سے داخل کرتی، آدھے بال دائیں طرف اور آدھے بال بائیں طرف کر دیتی. مانگ نکالنا یہ سنت ہے. اللہ کے رسول کا کہ صحابی کہہ رہے ہیں کان کس اللحیہ، آپ کے گھنے بال تھے. کثیر الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے زیادہ بال تھے. اور صحابی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سینے مبارک اور آپ کے اس جگہ کو ڈھانپتی تھی داڑھی. آج ہم کہتے ہیں نہیں، اگر داڑھی رکھ لی نا تو بیوی گھر سے بھگا دے گی. کون سی محبت؟ جس کو اللہ کے رسول کا چہرہ پسند نہیں ہے اس کا ایمان کیسے اللہ کو پسند آئے گا؟ آپ میرے بھائی ہیں، ذرا اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا، اگر یہ داڑھی عیب ہوتا تو کم از کم پیغمبر کے چہرہ انور پہ اللہ نہ سجاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پہ داڑھی تھی، یہ خوبصورت بال تھے،
وَكَانَ ضَخْمَ الْهَامَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متوازن اور بھاری سر مبارک تھا. كَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سنہری رنگ بھی نظر آتا تھا. كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ إِذَا مَشَى تَكَفَّهُ، آپ کے چہرہ انور پہ جب پسینہ آتا تو ایسے وہ پسینہ نظر آتا ہے جیسے موتی گر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کچھ گنگریالہ پن تھا، لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے کہ خوبصورتی سے نکل جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چلا کرتے وَكَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ، جیسے وہ کسی چیز پر ٹیک لگائے ہوئے. يَنْحَجِرُ مِنْ أَعْلَى، جیسے اونچی جگہ سے آپ نیچے آ رہے ہیں. آپ جب بھی چلتے كَانَ لَا يَلْتَفِتْ، دائیں بائیں التفات کر کے نہ چلتے، آپ سموتھلی چلتے. آپ نہ اتنا آہستہ چلتے کہ کوئی لاغر سمجھے، نہ اتنا تیز چلتے کہ کوئی متانت اور سنجیدگی کا وصف آپ سے دور ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی مزید بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سفید رنگ عطا کیا تھا کہ انما صیغ من فضہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے چاندی کا ہی بنا کے دنیا میں بھجوا دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اور آپ کے پسینہ مبارک سے اتنی خوشبو آتی. صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور آپ سو گئے. میری والدہ جو ان کی محرم ہی تھی وہ ایک بوتل لے کے آئی، صحیح مسلم کی روایت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر سے نکلنے والے پسینے کو بوتل میں ڈالنے لگی. فاستيقظ، اللہ کے رسول بیدار ہو گئے. پوچھا کیا کر رہی ہو؟ ماذا تصنعین؟ کہا آپ کا پسینہ اس بوتل میں بند کر رہی ہوں. کہا وہ کیوں؟ کہا جب ہم یہ اپنی خوشبو بنائیں گے اس میں ڈالیں گے فہو من اطیب الطیب، دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. اس لیے صحابی کہتے ہیں ما شممت عنبرا ولا مسكا اطيب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتے ہیں میں نے عنبر اور کستوری بھی دیکھی جو خوشبوؤں کی سردار ہے، لیکن آج تک عنبر اور کستوری میں بھی ایسی خوشبو نہیں پائی جو آپ کے جسم سے نکلنے والے پسینے میں خوشبو تھی. بلکہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے، چھوٹے بچے تھے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ہم نکلے ہم نے استقبال کیا. آپ نے ہر بچے کے سر میں پیار دیا اور آپ نے ہماری گالوں کو تھپتھپایا. کہتے ہیں آج بھی وہ ہاتھ جو میری گال کو لگا تھا وَكَأَنَّمَا أُخْرَجَ مِن جُؤْنَةِ عَطَّارٍ، جیسے وہ خوشبو کے مرتبان سے ہاتھ نکال کے کسی نے لگایا ہو، آج بھی وہ خوشبو میری گالوں سے محسوس ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے کتنی خوبصورت شخصیت سے نوازا. یہ تھے آپ کے چند تخلیقی اوصاف.